نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسے ایسے کمالات رکھے ہیں کہ اگر ایک ایک کمال کو بیان کرنا شروع کریں تو مہینے گزر جائیں اور وہ پورا نہ ہو۔ ان کمالات کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوق میں، جن میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ ایک تو اللہ جل شانہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 20 لاکھ سال پہلے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر لکھ دیا۔ جسے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معراج سارے انبیاء علیہ السلام کو کرائی ہے، معراج سب انبیاء علیہ السلام کو کرائی ہے، لیکن جیسی کامل اور اکمل اور مکمل معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی ہے، کسی اور کو ویسی نہیں کرائی۔ اس سے بھی آپ کا مقام کا نہایت ہی عالی شان ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ خوبی پیدا فرمائی ہے اور آپ کو یہ کمال خاص عطا فرمایا ہے کہ آپ جب چاہیں دین کی ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جس کے الفاظ تو بہت ہی مختصر سے، لیکن اس کا مفہوم نہایت ہی وسیع ہو۔ مطلب اس کا بہت ہی لمبا ہو، جس میں بعض مرتبہ ایک ہی جملے میں سارے دین کی نصیحت آ جاتی ہے۔ ہمارا دین تو بہت وسیع ہے، اس میں جو اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں وہ بے شمار ہیں، سب کی تفصیلات وہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ساری دین کی باتوں کو سمیٹ کر
ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں کہ وہ حدیث خود بھی جوامع الکلم میں سے ہے اور نہایت ہی عظیم الشان ہے، کیونکہ اس میں دین کی بڑی اہم اور بنیادی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور ہر بات ایسی اہم ہے کہ بعض اعتبار سے وہ سارے دین پر حاوی ہے. اس کے آخر میں جو آپ نے ایک نصیحت فرمائی ہے، بس آج وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یاد رکھنے کی اور ابھی سے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جب اسے سنیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنی وہ اہم ہے. اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے، ہر آدمی صبح اٹھتا ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، سب صبح کرتے ہیں، یعنی صبح اٹھتے ہیں. لیکن صبح اٹھنے کے بعد پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں سب کی. سارے انسانوں کی جو صبح اٹھتے ہیں دو قسمیں ہو جاتی ہیں. بعض تو اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کر لیتے ہیں اور بعض اپنے آپ کو دوزخ میں داخل کر دیتے ہیں. یہ اس کا خلاصہ ہے. اب ذرا سے اس کا مطلب سمجھیں تاکہ سمجھ میں آئے. وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی صبح کرتا ہے کسی نہ کسی کام میں لگتا ہے. اب جو آدمی سویرے اٹھا اور اس نے اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگایا، برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، تو اس نے نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھیج دیے، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے بدلے میں اس کو دوزخ سے بری کر دیا. یہ بندہ کامیاب ہے. فلاح یاب ہے. اور بعض آدمی ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے گناہ کرتے ہیں اور ناجائز اور گناہ کاموں میں لگ جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو دوزخ میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کا کام تو دوزخ میں داخل کرنا ہے. یعنی اس کا تو مشن یہ ہے کہ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے یہ اولاد ہے یہ سب کسی نہ کسی طرح دوزخ میں جائے. دوزخ میں جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور گناہوں کا ارتکاب ہے. حدیث میں ہے کہ تمام لوگ صبح کرتے ہیں، فموتقوا و موبقوا. بعض آدمی تو نیک کام کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پا لیتے ہیں، اور بعض اپنے آپ کو گناہوں میں لگا کر شیطان کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں اور دوزخ میں اپنے آپ کو داخل کر دیتے ہیں. یہ روزانہ ہو رہا معاملہ، روزانہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ. ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم جب صبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. جب آدمی صبح کرتا ہے تو بھائی صبح سے لے کے شام تک بس 3 قسم کے کام آدمی کرتا ہے.
3 سے باہر انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ بھی زور لگا کے دیکھ لو. صبح شام تک آدمی جو کام کرے وہ 3 قسم کے ہوں گے. 14 نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر ہو تو آپ بتا دینا بھائی میں غور کروں. ایک تو صبح ہوتی ہے آدمی نیک کام کرتا ہے. پھر صبح اٹھے گا تو سب سے پہلے تو آدمی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور بھی بہت ساری دعائیں جاگنے کی اٹھنے کی. پھر آدمی استنجا کرنے جاتا ہے تو سنت کے مطابق استنجا کرتا ہے. یہ بھی نیک کام. استنجا کے بعد پھر وضو کرتا ہے تو بھی نیک کام. وضو کے بعد پھر تہجد کا وقت ہے تو تہجد پڑھ لے. فجر کا وقت ہے تو سنت پڑھ لے. اور یہاں ایک گر کی بات بھی میں بتا دوں کہ 2 رکعت میں 6 نیتیں آدمی کر سکتا ہے. تو 6 کا ثواب رکعت 2. مثلا فجر کی 2 سنتیں پڑھے کہ نیت کرے یا اللہ میں فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہوں. اس میں تحیت المسجد، تحیت الوضو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، چھوٹی صلاۃ التسبیح بھی ادا کرتا ہوں. ہو گئے نا 6 نیتیں. فجر کی سنتیں تو اصل ہے نا. یہ 4-5 نفل ہیں. 2 نفل ادا کرے گا ثواب 6 کا ملے گا. یہ بھی نیک کام ہے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھے یہ بھی نیک کام ہے. خواتین اپنے وقت مستحب میں فجر کی نماز پڑھے یہ بھی نیک کام ہے. اس کے بعد کتنے سارے نیک کام ہیں. پھر تسبیحات پڑھنا ہے، پھر تلاوت کرنا ہے، پھر ذکر کرنا ہے، پھر اشراق پڑھنا ہے، پھر چاش پڑھنا ہے. اور شام تک کتنے نیک کام ہیں. موٹی موٹی وہی بات ہے کسی سے مسلمان مل گئے سلام کرنا نیک کام. اس نے سلام کر دیا تو آپ جواب دو وعلیکم السلام کو. یہ نہیں وہ تم نے پہلے تو کیا نہیں سلام، جب اس نے کر دیا تو آپ بھی سلام ہی کر رہے ہو. یہ طریقہ صحیح ہے. جب اس نے سلام پہلے کر دیا تو آپ کو جواب دینا چاہیے. واجب ہے جواب دینا. یہ کسی مسلمان کو چھینک آ گئی تو آپ اس نے الحمدللہ کے لیے کہا بھی رحمۃ اللہ کہنے کا خیال رکھو. غفلت میں نہیں رہو کہ بھائی وہ چھینک رہا ہے اور الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں. پھر جب سویر اٹھتا ہے تو گھر والوں سے رابطہ ہوتا ہے. وہ ہمیں اٹھاتے ہیں یا ہم انہیں اٹھاتے ہیں. پھر بچوں کو اٹھاتے ہیں. کسی کے بچے ماں باپ کو اٹھاتے ہیں. ماں باپ تو اٹھاتے ہی ہیں بچوں کو، لیکن کسی کے بچے امو ابو کو اٹھاتے ہیں. امو ابو اٹھ جاؤ وہی اذان ہو گئی. امو ابو پتہ نہیں کہاں گئے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ سب نیک کام ہے نا. ایک چین ہے نیک کاموں کی صبح شام تک. اور کم زیادہ ہوتے رہتے روزانہ کم زیادہ ہوتے رہتے. ایک تو یہ ہے. تو یہ کام تو کرنا جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرانا ہے. جو اس میں لگ جائے اور اخلاص سے لگے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے لگے. صحیح. دوسرے کام ہوں گے جائز اور مباح. جائز اور مباح. جائز مباح ان کاموں کہتے ہیں جس میں نہ ثواب نہ گناہ، جس میں کوئی ثواب نہیں کوئی گناہ نہیں. جس کی عام طور پر مثال سے کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، کپڑے پہننا اتارنا، یا ایسی کسی سے ایسی بات کرنا کہ جس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہو. تو دنیا کا فائدہ اگر جائز ہے تو یہ جائز اور مباح میں آئے گا. تو بہت سے کام ہم صبح شام تک ایسے کرتے ہیں جو دین کے نسبت سے نہیں ہے، بس جائز ہے. مباح ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں، نیک بھی ہو سکتا ہے اور جائز اور مباح بھی ہو سکتا ہے. بہت سے کام صبح شام تک وہ ہوتے ہیں جو جائز اور مباح ہوتے ہیں. ان میں ثواب بھی نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے. تو گویا وہ تو اس میں ایک طرح سے نقصان کا پہلو ہے ہمارا، کیونکہ نیک ثواب ملنا یہ فائدہ ہے. تو نیک کام میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جائز اور کام مباح کام جائز ہے، کوئی اس میں ہمیں گناہ نہیں ہوا تو مگر نقصان ہوگا.
کہ اگر اس کی جگہ کوئی اچھا کام ہو جاتا، ایک کام ہو جاتا تو فائدہ۔ تیسرا تو کام ہے گناہ کے، صبح شام تک کتنے گناہ کے موقع آتے رہتے ہیں، اور گھروں میں تو اللہ بچائے ٹی وی کی لعنت ایسی ہے کہ بس سوتے ہوئے بھی ٹی وی دیکھتے ہوئے سوئے اور جاگے تو بھی ٹی وی دیکھنے پہ لگ گئے، اٹھتے ٹی وی پہ بیٹھ گئے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، لان تان، ملامت، بے جا غصہ اور جناب گانا باجا، یہ سارے گناہ گناہ۔ جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، لڑائی جھگڑا، کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے، کوئی کہیں ماں باپ اولاد کے اوپر زیادتی کر رہی ہے، کہیں شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کہیں بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، کہیں ملازم تنگ کر رہے ہیں مالک کو، کہیں مالک ان کا حق غصب کر رہا ہے۔ صبح شام تک دیکھو یہ گناہوں کا بازار کتنا گرم ہوتا ہے، شام اسی میں آ جاتی ہے، تین ہی قسم ہوئے۔ سب آسان کام یہ ہے کہ بھائی ہم کو حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ صبح تو اٹھنا ہے، تمہیں جب اٹھنا ہے تو یہ کام کرو کہ تم نیک کام کر کے اللہ تعالی سے اپنی بخشش کرو، دوزخ سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ، یہ آپ نے تعلیم دی ہے۔ گناہ کر کے تم اپنے آپ کو دوزخ میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ بیچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، یہ فرمان ہے۔ تو گناہوں سے تو اب ہمیں صبح شام تک بچنا چاہیے، اور غلطی ہو جائے تو توبہ کا صابن مل لو اور اپنے گناہ کو معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، پھر عہد کر لو کہ انشاءاللہ میں بدنگاہی نہیں کروں گا، غلط جگہ نگاہ نہیں ڈالوں گا، گانے نہیں سنوں گا، گانا نہیں گاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، لان تان نہیں کروں گا، کسی کو بھیجا ماروں گا نہیں، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی کو ستاؤں گا نہیں، کسی کی بے عزتی نہیں کروں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، کسی کا بیجا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ دیکھو کتنی ساری مثالیں میں نے دی، تہیا کرتے کہ یہ کرنے ہی نہیں، اگر ہو جائیں تو توبہ کر لو، توبہ کر کے پھر بچو۔ تو یہ دو کام تو یہ ہوگا، اب رہ گئے جائز و مباح کام، ان کو کس طریقے سے کارآمد بنائے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسا گر عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ وہ یہ کہ جتنے بھی جائز و مباح کام ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اچھی نیت سے تو بھی تمہاری عبادت بن جائیں گی، اس میں تو صرف دل کا کانٹا گھمانا ہے بس دل میں ابھی تو کچھ بھی خیال نہیں ہے، بس ایسی جائز و مباح کام کر رہے ہیں۔ اب کرنے سے پہلے ذرا اپنے دل کا رخ سیدھا کرو، اپنا قبلہ صحیح کرو۔ قبلہ صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت۔ اب اس کے لیے میں ایک واقعہ سناؤں گا تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ توجہ سے سننا بھی، اور میں کوشش کروں گا کہ ذرا مختصر سے مختصر کروں کیونکہ یہ بہت مختصر ہے انشاءاللہ۔ انڈیا میں دریائے جمنا مشہور دریا ہے، اس کے دونوں کناروں پر دو بزرگ رہتے اور ان کے آپس میں باللہ فی اللہ دوستی تھی، کبھی کبھی ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب دریائے جمنا پر کوئی پل نہیں تھا، کشتیوں سے آنا جانا ہوتا، گرمیوں میں جب اس میں طوفان آتا اور سیلاب آتا تو کشتیاں بند ہو جاتی تھی، کیونکہ کشتیوں کے ذریعے سے جانا مشکل ہوتا، اور اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کشتیوں کے پلٹنے کا خطرہ ہوتا، اور پلٹ جائے تو پھر کشتی والے ڈوب جاتے ہیں، تو اس لیے پھر کوئی آتا جاتا نہیں۔ یہ جو دونوں بزرگ تھے، ان کے ایک بزرگ کے پاس ان کا کوئی مرید یا کوئی ان کی عقیدت رکھنے والا آیا تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی بہت دن کے بعد ہمارے گھر کھانا بڑا مزیدار پکا ہے، بڑا لذیذ کھانا پکا ہے، میں نے تو کھا لیا الحمدللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے جو بھائی دوسرے کنارے پر ہیں ان کے پاس بھی چلا جائے۔ حضرت میں حاضر ہوں پہنچانے کے لیے، میں جاؤں کیسے؟
جاؤں کیسے؟ اس لیے کہ پل ہے نہیں، طوفان آیا ہوا ہے، کشتیاں بند ہیں، تو حضرت میں کیسے کھانا پہنچا؟ حضرت دریائے جمنا کو جا کے میرا سلام کہہ دیو اور میرا نام لے دیو. فلاں بزرگ نے انہوں نے لکھا دیا، بزرگ انہوں نے کہا تھا میرا نام لے دیو کہ فلاں شخص نے کہا ہے دریائے جمنا مجھے اگلے پار جانے کے لیے راستہ دے دے. چلا جائیے. حیران ہو گیا اور جا کر کے اس نے دریائے جمنا کو سلام کہا اور کہا فلاں شخص نے کہا ہے کہ مجھے راستہ چاہیے اگلے پار جانے کے لیے، پلے پار جانے کے لیے. وہ ایک دم اوپر کا پانی اوپر ٹھہر گیا، نیچے کا پانی آگے چلا گیا، زمین ظاہر ہو گئی. یہ ایک دم نیچے اترا اور بھاگم بھاگ دوسرے پار نکلا اور بزرگ کی خدمت میں جا کے ان کا سلام عرض کیا اور کہا کہ حضرت انہوں نے آپ کو یہ کھانا بھیجا ہے. فرما رہے بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. ہمارے بھائی نے بڑے موقع سے یاد کیا، کئی دن سے ہمارے یہاں فاقے کا مہمان تھا اور آج میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کوئی کھانے کو کوئی چیز مل ہی جائے، تو بڑے موقع سے بھیجا بھائی. اب ایسا ہے کہ بھوک تو مجھے ویسے لگی ہوئی ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ایسا کرتا ہوں میں ابھی تمہارے سامنے ہی کھا لیتا ہوں تاکہ تم برتن بھی ساتھ ہی لے لو. اب کہاں میں دوبارہ کسی اور کے ہاتھ برتن بھیجوں گا؟ انہوں نے ان کے ساتھ میں کھانا کھایا اور کھانا کھا کے برتن صاف کر کے اور پھر کہا کہ لو بھائی میرا شکریہ بھی سلام بھی کہنا اور بہت بہت شکریہ ادا کرنا، کہنا کھانا بڑا مزیدار تھا اور بڑے موقع سے آیا اور میرا سلام کہنا. حضرت میں جاؤں کیسے؟ آئے کیسے تھے؟ آئے کیسے تھے؟ اس طریقے سے آئے تھے. بس میری طرف سے بھی کہہ دیو کہ فلاں شخص نے جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا، پانی یہ بھی میں کہنا بھول گیا، پہلے والے نے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اس نے کہا ہے کہ سلام کہا ہے اور کہا ہے مجھے راستہ دے. میری طرف سے بھی یوں کہہ دی کہ جس نے آج تک جس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اس نے سلام کہا ہے اور کہا ہے مجھے راستہ دے، مجھے دوسری طرف جانا ہے. وہ حضرت کا منہ دیکھے، ان کے سامنے ان کو تو میں نے کھاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، کھایا ضرور ہے انہوں نے بھی کھانا پکے اور کھانا نہ کھائے یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن انہوں نے حدی کر دی، میرے سامنے تو کھانا چٹ کیا اور برتن صاف کر کے خود ہی دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دیو کہ بھائی جس نے کھانا نہیں کھایا بولو مت بھائی، پلے پار جاؤ، پھر دیکھی رہے گی. یہاں بولنا ٹھیک نہیں ہے، باقی بزرگوں کی خدمت میں بولنا ٹھیک نہیں ہوتا. اب جناب وہاں سے چلا جا کے دریائے جمنا کو ان کا کہا کہ جنہوں نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، انہوں نے کہا مجھے راستہ دے دے اور سلام کہا ہے ویسے راستہ دے دیجیے جیسے پہلے دیا تھا. یہ دوسرے پار گئے، جا کر کے اپنے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے حضرت آج تک ہو گئی. وہ کیا ہو گیا؟ حضرت آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ جنہوں نے آج تک کھانا نہیں کھایا اور پانی نہیں پیا، انہوں نے مجھ سے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ راستہ دے دے. حضرت آپ کھا کھا کے تو جی رہے ہوں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں پانی نہ پئیں؟ مگر میں نے خیر اس وقت آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ کے یار نے تو حد کر دی. جو آپ نے کھانا بھیجا تھا حضرت انہوں نے سلام بھی کہا ہے، شکریہ بھی ادا کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھائی کھانا بڑے موقع سے آیا، بڑا مزہ آیا. اور یہ کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا جاؤں کیسے؟ کہا جی کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا تو ویسے تم میری طرف سے کہہ دینا دریائے جمنا کو سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ جنہوں نے آج تک کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، انہوں نے کہا راستہ دے دو. وہ جمنا نے بھی راستہ دے دیا. اب میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے سامنے کھانا کھایا، پھر انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کھانا نہیں کھایا؟ اور آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا. فرمایا بھائی یہ باتیں بتانے کی تو نہیں ہوتی ہیں، اب تم نے پوچھا ہے تو بتا دیتے. میں نے جو کہا تھا کھانا نہیں کھایا، اس کا مطلب ہے تھوڑا سا ایک جملہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، معذوب ہے، اللہ کے لیے کھایا، اپنے لیے نہیں کھایا.
اس لیے کہنا صحیح ہو گیا کہ جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کھانا نہیں کھایا. اور ہم میرے دوست نے بھی جو کچھ کہا اس نے بھی اس کا مطلب بھی یہی. انہوں نے کہا کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا یعنی اپنی ذات کے لیے، جو کھایا واسطے اللہ. تو ان کا کھانا بھی اللہ کے لیے تھا. جو اللہ کے لیے ہوتا اپنے لیے تھوڑی ہوتا. تو میرے دوست کا کہنا بھی درست، میرا کہنا بھی درست. یہ مطلب تھا ہمارا کہ بھائی آج تک ہم نے جب بھی کھایا اللہ کی رضا کے لیے کھایا، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کی نیت سے کھایا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے کی نیت سے کھایا، اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے کھایا. اپنے لیے تو نہیں کھایا. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھایا. کھایا تو اللہ کے واسطے کھایا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. تو اس لیے میرے دوست بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں. بھائی دیکھو یہ جائز کام تھا، کھانا پینا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ٹوپی اوڑھنا، جوتے پہننا، کسی سے ویسے ہی ملنے کے لیے جانا. تو بھائی اگر نیت کر لو گے تو سارے جائز اور مباح کام بھی واسطے اللہ کے ہو جائیں گے، یہ بھی عبادت بن جائیں گے. ایک بندے نے ایک رسالہ لکھا ہے آداب سفر، آپ سب کے پاس ہونا چاہیے، اور جب بھی سفر ہو اس کے اندر جو آداب لکھے ہیں اس میں عمل کرنا چاہیے. اس میں سفر کی 15 نیتیں لکھی ہیں. آپ اپنی کسی کاروبار کی وجہ سے کہیں سفر کریں تو سفر تو ایک ہی ہے نا، چاہے بائی روڈ کریں، چاہے ہوائی جہاز کے ذریعے کریں، چاہے ٹرین کے ذریعے کریں، اور نیتیں 15 ہیں اس میں. اگر وہ 15 نیتیں کوئی کر لے تو اس کو 15 نیتوں کا ثواب ملے گا. سفر ایک ہی ہوگا، ٹکٹ ایک ہی، ٹکٹ ایک ہے، سفر ایک ہے، اور سواری ایک ہے، ثواب 15 کا. اندازہ کرو. تو یہ جتنے صبح شام تک کے جائز کام ہے نا، یہ اگر آدمی روزانہ صحیح نیت کر لے کہ اللہ یہ بھی میں آپ کے لیے کروں گا، تو بھی عبادت. تو اب دو تو عبادت ہو گئی، ایک تو سچ مچ عبادت، اور ایک حسن نیت کی وجہ سے عبادت، اور دوسرے گناہوں سے اجتناب، یہ خود الگ عبادت. سارا صبح شام تک عبادت ہی عبادت. عبادت تو بس اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا، اللہ پاک نے اس کو خرید کر کے 2 رستے آزاد کر دیے. اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظوں میں فرمایا: مراقبہ، محاسبہ. مراقبہ اور محاسبہ. تم روزانہ جب سویرے اٹھو تو ضروریات سے فارغ ہوتی سب سے پہلے یہ عہد کرو، سوچو کہ بھئی یہ دن میں کس کے لیے گزاروں گا. بس پھر نیت کر لو. بھئی جتنے موٹے موٹے کام اپنے ذہن میں لے آؤ، جتنے موٹے موٹے ہر آدمی کو اپنے کام معلوم ہوتے ہیں کہ شام تک مجھے کیا کرنا ہے، تو اس میں جتنے نیک کام ہے نیت کر لو یا اللہ اسے آپ کے رضا کے لیے کروں گا. اور ساتھ ہی نیت کرو جتنے جائز کام میں صبح شام تک کروں گا یا اللہ آپ کے رضا کے لیے کروں گا. اور بھی اگر سوچو گے تو اس میں اچھی نیتیں اور بھی آ جائیں گی، وہ کر لو. اور یہ بھی نیت کر لو کہ شام تک یا اللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. جتنے موقع آئیں گے، چاہے دکان پر آئیں، چاہے آفس کے اندر آئیں، چاہے بازار میں آئیں، چاہے محلے میں آئیں، چاہے گھر میں آئیں، گھر سے باہر آئیں، جہاں بھی جاؤں گا گناہ سے میں دور رہوں. یا اللہ میری مدد فرمائے، یا اللہ مدد آپ فرمائیں. میں بہت کمزور ہوں، نفس و شیطان مجھ پر حاوی ہیں. اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو میں گناہ سے نہیں بچ سکوں. آپ میری مدد فرمائیں گے اور یہ سارے کام میں اچھے جو ہیں وہ آپ کے لیے کروں. یہ ہو گیا وہی مراقبہ، جس کو معاہدہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرو اور انہیں سے مدد مانگو. اب چوکس رہو، شام تک سارے کام کرو جو روزانہ کرتے ہو. کاروبار ہے تو کاروبار کرو، ملازمت ہے تو ملازمت کرو، اور صبح شام تک سارے جائز بھی کرو، عبادت بھی کرو، گناہوں سے بچو. پھر رات کو محاسبہ کرو سونے سے پہلے. اب وہ بستر پہ مت کرنا بابو. ہاں وہ ہمارا شیطان بڑا پکا ہے، ویسے تو نیند نہیں آتی لیکن جب محاسبہ کرنے بیٹھیں گے تو ایک دم نیند آ جائے گی. لہٰذا عشاء کے بعد مسجد میں یا کھانے سے پہلے گھر میں بند کمرے میں جا کے کر لو، کیونکہ پیٹ بھرا اور آدمی گیا. عام طور پر نیند آ جاتی ہے آدمی تو سونے کی دعائیں نہیں پڑھ پاتا آدمی، پہلے سو جاتا ہے تو محاسبہ کیا کرے گا. اس لیے
عشاء کے بعد جب کاموں سے فارغ ہو جائے مسجد میں کر لے، ورنہ گھر جا کر کے کھانے سے پہلے کر لے. اب محاسبہ یہ کہ صبح شام تک کا جائزہ لو کیا کیا. جیسے اپنی دکان کے حساب جوڑتے ہو، بھائی آج کتنی بونی ہوئی ہے، سیل تو اتنی ہوئی ہے، نفع اس میں کتنا ہے میرا، اب اس کی آئس کریم لے کے جاؤں گا. یہ ہو رہا ہے. تو یہاں بھی آخرت کا محاسبہ کرو بھائی، صبح کیا معاہدہ کیا تھا، کہ کیا مراقبہ کیا تھا، اب کیا لے کے جا رہا ہوں. صبح کتنا ہوا تو اللہ تعالیٰ سے معاملہ صبح ہوا تھا نا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو کہ اللہ اتنے نیک کاموں کی توفیق ہوئی، آپ کا فضل ہے، کوتاہی ہوئی معاف فرمائی. اتنے جائز کام کیے یا اللہ وہ بھی آپ کے لیے میں نے کیے تھے، آپ کی رحمت سے اپنے قبول فرما لیجیے. یا اللہ فلاں جو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، میں توبہ کرتا ہوں، اب آئندہ نہیں کروں. یہ ہے مختصر. تو میں روزانہ مراقبہ اور محاسبہ کرتے رہو، یا معاہدہ اور محاسبہ روزانہ کرتے رہو، اسی سے تمہاری اصلاح ہوگی. اور تم روزانہ اس حضور کے اس ایک ارشاد پر عمل کرو گے، تمہاری ساری زندگی درست ہو جائے گی. وہ کیسی جامع بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو بھائی، ہم یہاں سب جمع ہوتے ہیں نا بھائی، کوئی یہاں پہ کوئی دعا تقریر نہیں ہوتی ہے، یا کوئی ہمارے ملنے کا مقصد کوئی حلوہ پراٹھا کھلانا نہیں ہے. بھائی یہی ہے جو میں نے بیان کیا، لہٰذا اس کی طرف توجہ رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق.